تربیت حاصل کی جاتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں عبدالرفیق خان صاحب۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ حج بھی کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہوا ہے اسی حج سے متعلق، جو کہ جتنے بھی آج ہم احادیث پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، تو وہ ان کا خلاصہ یہ سمجھو گے، یعنی کہ جو احادیث ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ نے احرام کہاں سے باندھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور طواف کعبہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے عرفات کو جانا ہے، مزدلفہ کو جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ حدیث میں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ لیکن ہم چاہیں گے کہ جو بھائی وہاں سے ہو کے آئے نا، وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ اب میں جب پہلی مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے گیا، پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ عمرہ کیسے کرتے ہیں، وہ تو کتابوں سے میں نے بنائی نا، لیکن جب اللہ دیکھ کے جو ہے نا وہ بیان کرے گا، وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لحاظ سے آج ہمارے دوست ہیں عبدالرفیق خان صاحب، تو یہ اس بارے میں ایکسپرٹ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس پر کتاب بھی لکھی ہے، اور وہ ایک ریسرچ پیپر ہے۔ اس کے علاوہ حج کے موقع پر وہ ان کے ریسرچ پیپر تقسیم بھی ہوتا ہے، اور یہ حج کے موقع پر لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے حج کے بارے میں، حج کی جو فضیلت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حج مبرور، جس میں فسق نہ کیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور شہوات کی باتیں نہ کی جائیں، جھگڑا نہ کیا جائے، تو حج کر کے جب واپس آتا ہے تو ایسے ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے واپس آیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو پھر پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر پوچھا گیا تو آپ فرما کہ حج مبرور، حج مبرور وہ اس میں نیکی کے افعال کیے جائیں، برائی کے تمام چیزوں سے بچا جائے۔ اور اگلی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں کہ کہا گیا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، کہ ہم جہاد نہ کریں؟ فرمایا نہیں، لیکن افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو حدیث ہے من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفث، یرفث کا معنی ہوتا ہے شادی بیاہ کی باتیں کرنا، بیوی کے مطلب متعلق کی، اور اس نے یہ باتیں نہیں کی، اور اس نے فسق نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، گالی گلوچ نہیں کی، راجا جب وہ واپس آئے گا حج کر کے، کہو من ولدت امہ، ایسا جیسے اس کی ماں نے اسے اپنے پیٹ سے جنا ہے، بالکل پاک صاف ہو کے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں یہ ہے کہ صغیرہ تو گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بھی سے معاف ہو جاتے ہیں، یہ حج کی خصوصیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت سارے یہ اس میں ہیں۔ تو آج ہم عبدالرفیق خان صاحب سے زیادہ گائیڈ لیں گے۔ جی عبدالرفیق خان صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ جی کنٹینیو کریں، اپنے اس کو ہم نے لگا دیا ہے اس پہ، تو آپ سارا طریقہ اور جو کچھ آپ پڑھاتے ہیں آج ہمیں پڑھا دیں گے سارا کچھ۔ جی بالکل۔ اچھا، جی اس میں سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لیں کہ حج کے 3 فرائض ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے 6 بھی لکھے ہیں، لیکن وہ سب ان 3 کے اندر ہیں۔ جی وہ 3 فرائض میں ایک تو یہ کہ احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے نا، بغیر احرام کے حج نہیں ہو۔ دوسرا یہ ہے وقوف عرفہ، عرفہ کا وقوف کرنا، وہاں پہ رکنا، یہ جی، فرض ہے۔ اور تیسرا ہے طواف زیارہ۔ تو پھر سے تو آپ۔ یہ 3 ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر بھی اپنے اپنے فرض ہیں، مثلا یہ کہ وقوف عرفہ جو عرفات کا میدان ہے وہیں پہ ہو سکتا ہے، تو یہ فرض کے اندر بھی ایک فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ان کی ترتیب بھی فرض ہے کہ پہلے احرام باندھیں گے، پھر طواف، تب وقوف عرفہ کریں گے، پھر طواف زیارہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ترتیب بھی فرض ہے، تو اس حساب سے فرائض کی تعداد بڑھ جائے گی، لیکن بنیادی طور پہ 3 ہی فرائض ہیں، جی جی ٹھیک ہے، 3 ہی فرائض ہیں، اور 3 ہی حج کی اقسام بھی ہیں، حج افراد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتع ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح یاد رکھ لیں گے، 3 فرائض ہیں اور 3 ہی حج کی اقسام ہیں۔ اچھا، اب یہ سب تینوں کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے نا سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دنیا جو ہے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے، یعنی ہم مذہبی اعتبار سے اس دنیا کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ 3 حصے کیا ہیں؟ وہ 3 حصے یہ ہیں کہ حرم کے ارد گرد ایک باؤنڈری ہے جس میں لکھا ہے حدود حرم۔ جب آپ جو لوگ جاتے ہیں تو وہ جب مکہ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ سائن لگا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حدود حرم کا آغاز ہے، ٹھیک ہے۔ تو مکہ کے یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ ایریا جس کو ہم حدود حرم کہتے ہیں، اس کے رہنے والے
اہل حرم کہلاتے ہیں یا مکی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اس حدود حرم کے چاروں طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مقامات متعین کیے ہیں جن کو ہم میقات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میقات اور حدود حرم کے درمیان رہنے والے یہ میقاتی کہلاتے ہیں یا ہلی کہلاتے ہیں. اور ان 5 مقامات کے بعد جو تیسرا سرکل ہے، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو اس سرکل کے باہر رہتے ہیں وہ آفاقی کہلاتے ہیں، جیسے پاکستان، ہندوستان وغیرہ کے لوگ. تو یہ 3 تقسیمیں لوگوں کی، ٹھیک ہے نا. حدود حرم میں رہنے والے مکی، اور میقاتی یعنی حرم کی حدود یعنی دوسرے سرکل میں رہنے والے، حرم کی حدود اور میقات میں رہنے والے، اور تیسرا سرکل جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں، انہیں ہم آفاقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 تقسیمیں. اب حج کی بھی 3 یعنی یہ 3 لوگوں کی تقسیم ہے جو کعبے کے اعتبار سے مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا ہے. جی اس کا نوٹس مل جائیں گے، میں نوٹس بھیج دوں گا اس کے نا. یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ سب لکھا ہوا مل جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پوری ترتیب سے لکھا ہے اس میں. اچھا، اب اس میں حج کی ہمارے یہاں 3 اقسام بنیادی طور پہ ہیں. ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے. یہ 3 قسمیں ہیں ہمارے یہاں حج کی. حج افراد، حج قران اور حج تمتع میں جو بنیادی فرق ہے وہ فرق ہے احرام کا. حج افراد اور حج قران یہ ایک ہی احرام سے ہوتا ہے، اس میں 2 احرام نہیں پہنتے، ٹھیک ہے نا. ایک احرام پہنتے ہیں اور پھر وہ حج کے بعد ہی اترتا ہے. اور حج جی تمتع میں عبدالرفیق خان صاحب، تھوڑا سا جی میں ڈسٹرب کروں. اگر وہ آپ کے پاس PDF ہے تو ابھی مجھے سینڈ کر دیں، میں ان کو دکھاتا جاؤں بھائیوں کو. اچھا یہ لے، میں آپ کو ابھی سینڈ کر دیتا ہوں. اگر ہے تو آسانی، ٹھیک نہیں تو نہیں کوئی نہیں نہیں مسئلہ ہے، نہیں. بات بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے. یہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ ٹھیک ہے، سینڈ کر بہتر سکتا ہو ہوں جائے فوراً. گا. جی جی واٹس ایپ پہ شیئر کر دوں. جی جی کر دیں. اچھا اب آپ کو 1 منٹ آپ نے مجھے دینا پڑے گا. میں ابھی آپ کو واٹس ایپ میں شیئر کرتا ہوں تو آپ اس کو شیئر کر دیجیے گا. ہاں بس 1 منٹ دیں، میں اس کو واٹس ایپ پہ نکال کے ڈال دیتا ہوں تو یہ آپ کو اسلان مل صاحب جائے کے گا. پاس. جی جی میرے پاس ہے، میں بھیج دوں. میں نے پہلے بھی ڈالی ہے لیکن میں بھی ڈال دیتا ہوں تو 1 منٹ لگے گا. میں آپ کے واٹس ایپ پہ اس کو ڈال دیتا ہوں. جی جی کوئی نہیں. پھر یہ جو لوگ دیکھ کے پڑھ لیں گے تو ان کو ذرا زیادہ آسانی ہو جائے گی. جی اور ہاں، وہ اس یہاں سے پھر یہ بھی دکھاتے جائیں گے نا تو پھر یہ ہاں تو اس میں یہ ہوگا کہ بالکل بات جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آئے گی. میرا اصل میں اس میں واٹس ایپ جو ہے نا یہ بند ہو گیا ہے کمپیوٹر کا. ہم نے عبدالرفیق خان صاحب کو اس لیے زحمت دی چونکہ یہ وہاں رہتے ہیں اور انہوں نے حج کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ زیادہ یہ بتانے میں ہم سے زیادہ ان کا یہ ہوگا، ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ماشاء اللہ بڑا اچھا سمجھا رہے ہیں. 2-3 جی چیزیں جو انہوں نے بتائی ہیں ماشاء اللہ بڑی اچھی بتائی ہیں جی ماشاء جی اللہ. جی جی بس یہ ابھی ہو جائے گا. میں آپ کو جب یہ بھیجتا ہوں نا تو پھر آپ کو یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اس کو کس ٹھیک. طریقے سے کرنا ہے. پھر اس میں انشاءاللہ آپ کنٹینیو ابھی رکھیں جو ہے جب نا تک وہ آ جائے تو پھر میں دکھا دیتا ہوں ان کو. ٹھیک ہے. جی جی آ جائے گی وہ. بس اصل میں میرا یہ واٹس ایپ ہے نا یہ بند ہو گیا ہے لیپ ٹاپ میں نے بند کر دیا تھا. تو پریزنٹیشن لیپ ٹاپ میں پڑی ہے تو بس میں اس کو بھی بھیج کے آپ کو بھیج دیتا ہوں تو کام ہو جائے گا. تو عبدالرفیق خان صاحب، استاد صاحب کیا یہ اسکرین اپنی نہیں شیئر کر سکتے؟ صرف آپ کی اسکرین سے شیئر ہوتی ہے؟ نہیں نہیں ہو جائے گی. 1 منٹ ٹھہر جائے. بس یہ واٹس ایپ لیپ ٹاپ میں تھوڑا کنیکٹ ہونے میں ٹائم لیتا ہے نا. یہ لوڈ ہو رہا ہے، چیٹ لوڈ ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بھی اسکرین بھیج دیتا ہوں تو مل جائے گا.
یہ دیکھیں میں نے آپ کو بھیجی, آپ کو مل گئی. یہ طریقہ ہے حج شارٹ, یہ میں نے آپ کو بھیج دی پاور پوائنٹ. جی گاڑی سے مل گئی آپ کو, واٹس ایپ پہ بھیجی میں نے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں ابھی آیا نہیں, آ جائے گا شاید. آپ ہاں چلا گیا. جی آواز آ رہی ہے. جی آواز جی آ چلا رہی گیا. ہے. جی 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 آگے 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 آگے. ہاں بس اس کو شیئر کر دیں. ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. بولیں گے تو میں بھی, اگر آپ مجھے دے دیں گے تو اسکرین شیئر کر ڈاؤن دیں. لوڈ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں. آپ حج کی 3 آپ نے اقسام بتائی تھی. جی تو بنیادی طور پر حج کی جو ہے نا وہ 3 اقسام ہیں, ایک حج افراد ہے, ایک حج قران ہے, اور ایک حج تمتع ہے. اور دونوں میں جو بنیادی فرق ہے, ایک تو یہ ہے کہ حج تمتع جو ہوتا ہے اس میں حج اور عمرہ ملا کے فائدہ حاصل کرتے ہیں, یعنی 2 احرام ہوتے ہیں, ایک عمرہ کرتے ہیں پھر احرام کھول لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہو جاتے ہیں دوسرا احرام باندھ کے. اس کو ہم کہتے ہیں حج تمتع. باقی حج افراد اور حج قران جو ہے اس میں ایک ہی احرام بنتا ہے, اور اس کے بعد وہ احرام جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو جا کے حج کے بعد, یعنی وقوف عرفہ کے بعد بال جب کٹ جاتے ہیں اس کے بعد کھلتا ہے. تو 1-2 یہ بنیادی فرق ہے اس کے اندر دونوں حجوں کے. اب حج افراد کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور حج قران کن کو کرنا چاہیے, حج تمتع کن کو کرنا چاہیے. تو دیکھیں ہم جو ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں نا, تو ہمارے لیے جو حج ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم حج افراد کریں گے, یا حج قران کریں گے, یا حج تمتع کریں گے. تو ہمارے کو یہ آپشن ہے کہ ہم تینوں حج کر سکتے ہیں. مزیدار بات یہ ہے کہ جو مکہ کی حدود میں رہتے ہیں, جنہیں ہم مکی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جنہیں اہل حرم کہتے ہیں, تو وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج قران کریں یا حج تمتع کریں. وہ یہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو فیسلٹی دیں. تو لہذا وہ بار بار عمرہ کر کے وہاں کراؤڈ نہ پیدا کریں. انہیں اگر حج کرنا ہے تو وہ سیدھا احرام باندھ کے مینا چلے جائیں گے. وہ حرم کے اندر جا کے کراؤڈ نہیں, وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ پریشان نہیں کریں گے. یہ ایک بنیادی فرق جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں رکھا تھا, کہ جو حدود مکہ کے اندر جو مکی لوگ ہیں تو وہ احرام باندھیں گے اور سیدھا مینا روانہ ہو جائیں گے. عرفان صاحب آپ کا مائک کھلا ہے, بند کر دیں. عرفان صاحب, عرفان مقصود ٹھیک ہے, صاحب. مائک کھلا, آواز آ رہی ہے. ہاں عرفان صاحب کا مائک کھلا ہوا ہے. عرفان صاحب جی جی اگر جی آپ مجھے وہ دے دیں گے نا تو اگر میں خود ڈسپلے شیئر پہ کر کچھ دوں گا نہیں اپنی آ اسکرین. رہا, نہیں لگایا کچھ, یا میرے پاس نہیں آ رہا. یہ اسکرین آ گئی ہے, اس میں ہے مفید صاحب, اسکرین شیئر ہو گئی ہے. جی آپ ہونے مجھے والی ہے, ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے, ابھی ہونے آپ والی ہے. مجھے ایکسس دے دیں گے نا تو میں بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے, جی جی کنٹینیو رکھیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے حج افراد, حج قران اور حج تمتع میں. باقی ہم ہندوستان پاکستان والے اگر قربانی کے پیسے ہیں تو یا تو ہم حج قران کریں یا حج تمتع کریں, اور اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ حج افراد کریں, اس میں قربانی کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اب اس کے اندر جو ایک اور چیز ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ طواف کتنے ہیں, صحیح کتنی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ہمیشہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی کتنے طواف ہیں, کتنی صحیح ہیں, یہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا اور لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایک بات اس میں یاد رکھ لیں کہ حج قران جو ایک ہی احرام سے ہوتا ہے, تو حج قران والے جب عمرہ کرتے ہیں تو اس میں ایک طواف کرتے ہیں, ایک صحیح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا طواف زیارہ ہوتا ہے اور تیسرا طواف وداع. یہ 3 طواف حج قران والوں کو کرنے پڑتے ہیں.
ٹھیک ہے. حج افراد والے 2 طواف کریں گے اور حج تمتع والے 3 طواف کریں گے. تو ایک طواف زیارہ جو فرض ہے، طواف وداع یعنی جاتے وقت کا طواف، اور ایک عمرے کے ساتھ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ یاد رکھ لیں کہ طواف جو ہیں وہ 3 ہیں، حج کران والے، حج افراد والے اور حج تمتع والے. ان کے بعد 3 طواف ہیں کرنے، اور 2 صحیح دونوں کو کرنی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ طواف وداع جب آپ نکل رہے ہوتے ہیں حج کر کے، تو وہ طواف وداع کر کے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو 2 صحیح ہیں اور 3 طواف ہیں. حج افراد والے جو ہیں، جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، وہ صرف ایک ہی صحیح کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ عمرہ نہیں کرتے. ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عمرہ کریں، وہ ڈائریکٹ احرام پہن کے جو ہے وہ مکہ سے چلے جاتے ہیں. اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ طریقہ کار ہے. آپ ہندوستان پاکستان سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آنے کے بعد جب آپ جہاز میں بیٹھے ہوں گے تو جہاز کا پائلٹ جو ہے وہ آپ کو اعلان کر کے بتائے گا کہ بھائی ہم جو ہے میقات سے گزر رہے ہیں. تو میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ کافی دیر 15 20 25 30 منٹ پہلے آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی ہم میقات سے گزر رہے ہیں. تو جو لوگ حج اور عمرے کی نیت سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلی فرصت میں یا تو اگر انہوں نے احرام باندھا ہوا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں باندھا ہوتا تو وہ احرام باندھ لیتے ہیں. اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ نیت کر لیتے ہیں کہ انہیں عمرہ کرنا ہے یا انہوں نے حج کرنا ہے، اور حج کرنا ہے تو کون سا حج کرنا ہے. اور اس کے بعد جہاز کے اندر اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جہاز چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں. قاری غلام رسول سعیدی صاحب نے اس پہ بڑی تحقیق لکھی ہے کہ فرائض کی نماز ادائیگی بھی آپ جہاز میں جب ہو رہے ہوں تو کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بولیں بھائی ڈائریکشن کیا ہے کیا نہیں ہے، کدھر جانا ہے. ٹائم گزر جاتا ہے، جانے کے بعد ہمت نہیں ہوتی، لوگ بھول جاتے ہیں. یہ لمبی فلائٹ ہوتی ہے، اس لیے فرض نماز کو تو بالکل ہی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر عمرے کی اگر یہ طواف کی پڑھنا چاہتے ہیں تو یا تو جدہ اتر کے پڑھ لیں یا جہاز میں پڑھ لیں، دونوں صورتیں جائز ہیں. اب آپ نے میقات سے آ گئے، میقات پہ آپ نے احرام باندھ کے میقات سے گزر گئے. اب آپ کو جو ہے وہ امیگریشن کے بعد جو ہے وہ سیدھا آپ کو مکہ لے جایا جائے گا. مکہ لے جانے کے بعد آپ نے آرام سے عمرہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے طواف، آپ نے حج کون سا کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے 8 تاریخ سے پہلے کی بات، 8 ذی الحجہ سے پہلے کی. ٹھیک ہے. تو آپ 5 کو چلے گئے، 3 کو چلے گئے، 4 کو چلے گئے، کسی بھی مہینے میں چلے، کسی بھی تاریخ میں چلے گئے، آپ نے عمرہ کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ارادہ حج تمتع کرنے کا ہے تو آپ نے عمرہ کرنے کے بعد بال کٹا کے سادہ کپڑے پہن لینے، جو گھر کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر مسجدوں میں جا کے اپنے نمازیں پڑھنی ہے اور جو عبادات کرنی ہے آپ وہ آرام سے کریں. جب 8 ذی الحجہ ہو جائے تو اپنے ہوٹل سے ہی احرام باندھ کے آپ نے سیدھا مینا چلا جانا ہے. یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں ہندوستان پاکستان کے آئے ہو کہ مسجد مسجد عائشہ جا کے باندھتے ہیں. بھائی آپ حدود حرم میں آ گئے، آپ نے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، اب آپ جو ہے مکی لوگوں کے حکم کے اندر ہیں. تو مکی جو لوگ ہیں وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ وہیں سے باندھتے ہیں جہاں سے وہ رہتے ہیں، جو ان کا گھر ہوتا ہے. ان کو مسجد عائشہ نہیں جانا پڑتا. تو آپ وہیں سے احرام باندھیں اور آپ کا قافلہ آپ کو سیدھا لے کے حرم مینا چلا جائے گا. اب 8 تاریخ کو آپ مینا پہنچ جائیں. آپ نے مینا کے اندر جتنی نمازیں آپ کو مل جائیں، عموماً اتنا رش ہوتا ہے، جاتے جاتے 4 5 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن جتنا آپ کو یہ قاری صاحب شیئر ہو گیا ابھی تک نہیں شیئر ہوئی؟ میرے یہاں صحیح نہیں ہو رہا ادھر سے نا. آپ کو آپ کس مجھے طرح میں ایکسیس دوں؟ آپ مجھے یہ جو جا کے نا سیٹنگ پہ جا کے مجھے آپ ایکسیس دیں. سیٹنگ میں چلا گیا اچھا. اس کے بعد جی. ہاں سیٹنگ میں جا کے سیٹنگ میں جا کے آپ نے ایکسیس، یہ نہیں مل رہا یہ کس طرف کہاں ہے مجھے کبھی ہے. میں نے بھی نہیں دیکھا. میں اصل میں اس پہ کرتا ہوں تو ٹول پہ دیکھیں جا کے چاہتی ہیں. اللہ آٹومیٹکلی. کسی بھائی کو پتا ہے کس کو ایکسیس کیسے دیتے ہیں؟ اگر کسی کو پتا ہو تو بتا دے. وہ رافع آپ کو پتا ہے چیٹ میں ایکسیس کیسے دیتے ہیں شیئر کرنے کے لیے؟ یہ گوگل پی ڈی ایف یہ والا یہ نہیں کیا یہ شیئر؟ نہیں. چلے کھل گئی ہے. کھل گئی؟ ٹھیک ٹھیک ہے.
शेयर कर दें, फिर मैं करता हूँ, फिर मैं सवाल आप लोगों के ले लूंगा, आप घबराए नहीं, किसी ने हाथ उठाया है तो आप जी इसके बाद जी सवाल कीजिएगा, फिर मैं सबके जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। पहले मैं इसको समराइज कर दूं ना, सारे जो जो मोटी मोटी चीजें। जी, ये तो हो गया आपका। हज किसे कहते हैं, हज के लोग भी माना हो गया। हाँ, अब आप आ जाए स्लाइड नंबर 92 पे। ये सारा हज के फराइज हो गए। जी, ये स्लाइड नंबर 92 लेफ्ट कॉर्नर पे लिखा है ना, बल्कि आप आ जाए 86 पे, डायरेक्ट 86 पे चले जाए नीचे। बड़ी मेहनत से माशाल्लाह आपने बनाई है। जी जी, इसमें एक एक चीज का रेफरेंस मौजूद है, कोई आगे पीछे नहीं होगा इसमें इंशाल्लाह। स्लाइड नंबर 86 पे आएंगे ना, तो वहां मैं ये पहले सारी किस्में आपको बता दूं। मैं आपको स्लाइड नंबर बताते जाऊंगा तो आप स्लाइड चेंज करते जाइएगा। जी, आ गया। देखिए मेरे पास क्यों चेंज नहीं हो रही। दोस्तों यहाँ भी आवाज हो चेंज रही नहीं हो रहा सम, नहीं चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हो रहा, देखें। चेंज नहीं हुआ। है तो एक पहली खोलिए भाई। स्लाइड पे आ गई। ये फर्स्ट ही आई हुई है सूरत आल इमरान आयत नंबर जी, उस स्लाइड 97। हाँ, ये हो गया ना। उस्ताद साहब आज पहली दफा कोई और पढ़ा रहा अब है देखें, क्लास में। अभी आई कि नहीं आई? नहीं, नहीं चेंज हो रही। नहीं चेंज नहीं हो रही, ये सूरत आल नहीं, ये हो इमरान आई सकता हुई है कि है। दो खुल गई हो, शायद दो खुल गई हो। ये उस्ताद साहब इसको फुल स्क्रीन के लिए करें, आपने मेरे ख्याल से एक स्क्रीन के लिए शेयर किया हो, एंटायर स्क्रीन के लिए करेंगे ना तो वो आ जाएगा। एक काम करें, दोनों बंद कर दें फिर दोबारा खोलें, शेयर हो जाएगी, अभी हो जानी चाहिए। ये हज का तरीका, हाँ बस ये खोल लें, बस ये हो जाएगी। अब देखें चेंज हो रही है। अभी स्क्रीन ही नहीं आ रही। अब स्क्रीन बंद होगी आपकी। अब स्क्रीन शेयर नहीं शो करें, हो रही है आपने तो। शेयर रोक दिया। हाँ, आज आपने शेयर शेयर कर रोक लो। दिया, अब हो जाएगा। कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन, कहते हैं आपकी स्क्रीन शेयर नहीं होगी। नहीं, ऐसे कैसे नहीं। उस्ताद साहब अब ये क्या हो गया? चलें इस तरह करें, अभी ये बता दें, बाद में पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, फिर हम देख लेंगे। ये अभी इम्तिहान ये ले मैं रही है। पढ़ा दूं। वैसे उस्ताद साहब पहले किस तरह शेयर होगी खैर, कि जब ये आप असल में ये होगी आपकी, इनकी बनी हुई होगी। ये है अपना पावर पॉइंट से बनी हुई है। जी जी, ये पावर पॉइंट है, मैं पीडीएफ भी भेज दूं, आपको पीडीएफ चाहिए तो। आप पीडीएफ होता हो, अगर वो भेज दे, पीडीएफ भेज दे। देखिए पीडीएफ भी भेज दी मैंने आपको। चले, ठीक हो गई। इसलिए मसला कर रही थी कि ये असल में पीडीएफ नहीं थी। बस डाउनलोड हो रही है, अब वो थोड़ा रह गया। जी जी, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लें, माजरत। वो असल में आपने
पावर पॉइंट भेजिए तो उस वजह से भेजिए, कोई नहीं इंशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो आप बता रहे थे अपना, हाँ, सवाल कर लें अगर किसी को सवाल करना, जब तक शेयर हो ये रही है। आप ये जो सही से मुतालिक, तब आप जो पहली बार तो जब जाएंगे तो जी, किरान वाले पहले जो उम्रा करेंगे उसमें सही भी करेंगे, तवाफ करेंगे और सही करेंगे। सही करेंगे। अच्छा, हाँ फिर ये जो तवाफ ज़ियारत है जी, उसमें भी सही करेंगे? अगर तवाफ ज़ियारा से पहले एक सही नहीं किए तो तवाफ ज़ियारा के बाद एक और सही करनी है, जिसको हज की सही कहते हैं। नहीं, ठीक है, किस तरह मतलब? मतलब आपने उम्रा कर लिया, हाँ ठीक है, उम्रा करके आप अब एहराम की हालत में मौजूद हैं। अब आप जैसे ही 8 ज़िलहज्जा होती है, आप सीधा जी, मीना चले गए। ठीक ठीक हो है, गया। तो आपके पास दो सूरतें हैं, आप मीना जाने से पहले सही कर लें, और अगर नहीं करते तो डायरेक्ट मीना चले जाएं। ठीक है, नहीं, सिर्फ सही करनी है, अकेले सही नहीं करनी है नहीं, कि उम्रा करना है? ये बता रहा हूँ, है ना, ये बता रहा हूँ। जी सही हमेशा तवाफ के ताबे होती है। जी जी। ठीक है ना, तो अगर आपने हज की सही मीना जाने से पहले करनी है तो एक तवाफ करके फिर सही करेंगे, वो हज की सही हो जाएगी। वरना तरीक़ेकार क्या है कि आप 10 ज़िलहज्जा को जब वापिस आ जाएंगे तो तवाफ ज़ियारा करेंगे, तवाफ ज़ियारा के बाद एक सही कर लें आप, वो आपकी हज की सही हो जाएगी। तो दो सही हो गई आपकी, एक उम्रे के साथ आपने की और एक तवाफ हम्म, ज़ियारा के बाद आपने सही कर ली, तो आपकी हज की सही भी हो गई, उम्रे की सही भी हो। ठीक है, और फिर एक जी। तवाफ विदा होगा जो आखिर में आपने निकलते वक्त करना होगा। तो हमेशा सही उसमें जो होगी वो तवाफ के ताबे होगी। जी जी, जी, जो तवाफ विदा है उसमें भी सही होगी फिर? नहीं, तवाफ विदा में सही नहीं होगी। ठीक है, तवाफ विदा में सही नहीं होगी। तवाफ विदा के अंदर ये इजाज़त है कि तवाफ विदा आप नॉर्मल कपड़ों में करके अपने घर चले जाएं, उसके बाद आपको सही करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी जब फ़र्ज़ सही हो, ठीक है, यानी जी जब वाजिब क्या है, वाजिब है सही, तो सही से पहले तवाफ़ करना पड़ेगा। लेकिन जी जब जी। तवाफ़ वाजिब हो तो उसके बाद सही करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो तवाफ़ विदा वाजिब है, इसके बाद सही ज़रूरी नहीं है। लेकिन हज की सही ये वाजिब है, लिहाजा वाजिब से पहले आपने, क्योंकि ये सही है लिहाजा इससे पहले तवाफ़ करना है। तो ये उसकी तरतीब है कि सही बगैर तवाफ़ के नहीं होगी, तवाफ़ करेंगे फिर सही करेंगे। तो खाली सही नहीं होती कभी भी, खाली तवाफ़ होता है सिर्फ, है ना। जैसे नफली तवाफ़ करते हैं तो नफली तवाफ़ करके आप घर चले जाएं, चाहे सादे कपड़ों में जी जी। करें, हज के दिनों में करें, गैर हज के दिनों में करें, उम्रे के बाद करें, 10 तवाफ़ करें, सही उसमें ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सही वाजिब करेंगे तो फिर लाजमी आपने करना पड़ेगा। स्लाइड नंबर 89 पे लगा लें। अब ये बदल रही हैं। जी, 89 पे लगा लें। माशाल्लाह, बड़ी जी मेहनत की है इन्होंने, माशाल्लाह। जी, ये जी देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो हज किरान वाले क्या करेंगे, हज किरान वाले चूंकि एक ही एहराम से इन्होंने काम करना होता है, लिहाजा जब ये हज किरान के लिए जब ये एहराम बांधेंगे तो ये नियत करेंगे हज और उम्रे की। ठीक है, ये नियत एक साथ होगी हज और उम्रे की, हज किरान वाले। तो आप देख रहे हैं नंबर 1 पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ के साथ नंबर 3 पे तवाफ़ की सही करेंगे। ठीक, इसके बाद अब ये मक्का के अंदर बैठ गए। ये इन्होंने 8 तारीख से पहले पहले या 8 तारीख के दिन कर लिया। अब ये मक्का के अंदर मुझे 5 को कर लिया, 3 को कर लिया, 4 को कर लिया, 6 को कर लिया, जब भी इन्होंने कर लिया। उसके बाद जैसी 8 तारीख आएगी, अब इनके पास, इन पर अभी हज की एक सही बाकी है। तो अगर ये सही करना चाहते हैं तो पहले एक तवाफ़ करके सही करेंगे, और अगर नहीं करना चाहते तो ये सीधा एहराम बांधेंगे और मीना चले जाएंगे 8 को, और 9 को अरफात चले जाएंगे। मैं भी इसकी तरतीब बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ तादाद बता रहा हूँ कि तादाद क्या क्या करनी।
ٹھیک ہے، تو عرفات چلے جائیں گے، عرفات جانے کے بعد سارے جو ہے نا مزدلفہ عرفات سے سب کچھ کرنے کے بعد قربانی شربانی کر کے پھر جب بال وال کٹوا کے یہ فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ طواف زیارہ کریں گے، اور طواف زیارہ کے بعد اپنی حج کی صحیح کر سکتے ہیں، پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ رمی جمرات جو 3 دن کرنی ہے وہ کریں گے، پھر طواف نکلنے سے پہلے طواف وداع کریں گے اور گھر آ جائیں گے۔ طواف وداع کے بعد پھر کوئی صحیح نہیں کرے۔ حج افراد والے جو ہیں ان کی ترتیب بھی کم و بیش اسی طریقے سے، لیکن ان پر صحیح صرف وہی لوگ ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی ہے، ان کو بار بار صحیح نہیں کرنی پڑتی۔ طواف ان کے لیے 2 ہیں اور صحیح ان کے لیے 1 ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو حج افراد والوں کو لکھا ہوا ہے میں نے نا۔ اس کے بعد حج تمتع میں آپ دیکھ لیں جو گرین کلر میں لگایا ہوا ہے، تو یہ پہلے عمرہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صحیح کریں گے، 1 ہو جائے گا۔ اس کے بعد طواف زیارہ یہ دوسرا طواف ہے، اور طواف وداع یہ تیسرا طواف ہے، اور طواف زیارہ کے بعد ایک صحیح انہوں نے کرنی ہے جو حج کی صحیح ہوگی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ حج اور صحیح کی تعداد ہے۔ یلو کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے قربانی، تو حج کران والے بھی قربانی کریں گے، ان پر واجب ہے۔ حج افراد والوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، اختیاری ہے، کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ اور حج تمتع والوں پر قربانی واجب ہے، انہیں لازمی کرنی ہے۔ تو یہ جو خانے بنے ہوئے ان کے نیچے ترتیب بھی لکھی ہوئی ہے، حکم بھی لکھا ہے کہ یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے یا اختیاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خاکہ جو ہے نا یہ پوری ڈیٹیل ہے اس معاملے کے اندر، جو آپ کی مکمل صحیح طریقے سے جو ہے یہ اس کی وضاحت کر دے گا۔ اب میں آپ کو یہ جو بتا رہا تھا، اس کو ذرا ایک مرتبہ عبدالرفیق خان صاحب، اس کو ذرا ایک مرتبہ تھوڑا تفصیل سے، پہلا ہو گیا عمرہ، اس میں کیا یہ والا؟ ہاں دیکھیں، پہلے تو ہے کہ عمرہ، آپ نے عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے اندر کیا ہے، عمرے کے اندر احرام باندھا آپ نے، ٹھیک ہے، عمرے کی نیت کری، اس میں طواف کریں گے، صحیح کریں گے اور بال کٹوائیں گے، یہ عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صحیح بتا دیں بھائیوں کو، صحیح سے مراد یہ کہ صفا مروہ پہ جانا، دوڑنا۔ صحیح سے مراد یہ ہے کہ صفا اور مروہ میں کے 7 چکر لگانے، صفا سے اسٹارٹ کر کے مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا تک 2 چکر ہوگا، اس طریقے سے یہ 7 چکر پورے کرنے، اس کو کہتے ہیں صحیح، یہ واجب ہے۔ طواف یہ رکن ہے، اس کا مطلب یہ کہ طواف چھوٹ جائے گا تو پھر عمرہ ادا نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی دم دے سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، یعنی یہ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو نہیں ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور سر کے بال کٹوانے یہ واجب ہے، یعنی حلق کرانا، گنجا ہو جانا یا پھر چوتھائی سر کے بال کٹنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو قربانی دیں گے تو حج جو عمرہ پورا ہو جائے گا۔ یہ عمرے کی شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ تو عمرے میں نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے، طواف کرنا ہے، صحیح کرنی ہے، بال کٹوانے، یہ عمرے کی شرائط ہے۔ باقی اچھا، کچھ سوالات ہے یہ آپ سوالات بال چوتھائی سر کے ضروری ہیں؟ جی، چوتھائی سر کے بال کاٹنا واجب ہے، اور پورے سر کے بال اچھا کاٹنا واجب ہے، جس کو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں حلق کرانا یہ سنت ہے، اور یہ زیادہ ثواب کا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسی کی ترغیب دی ہے کہ اپنے سر کے سارے بال جو ہیں وہ کٹوا لیے جائیں۔ تو عموماً لوگ کرتے ہیں ایسا، جو کئی باہر سے آتے ہیں افراد ہیں وہ چوتھائی سر کا نہیں کرتے بلکہ تھوڑے سے کٹنگ کراتے ہیں، بس ان کا ان پر واجب رہ لازم ہے، جائے گا؟ ان پر واجب رہ گیا، ان پر لازم ہے قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کینچی لے ٹھیک کے ہو وہاں گیا، چھوٹے چھوٹے سے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو جی بالکل جی نہیں کریں۔ آپ آرام سے نائی کے پاس جا کے اس کو بولیں بھائی میرے بال چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے سے کاٹ دے، تو بال جو ہے نا نائی چھوٹے صحیح کر دے صحیح، گا، چوتھائی سر کے بال خود ہی کٹ جائیں گے۔ باقی یہ جو شارٹ کٹ ہے نا، کینچی سے 2 کاٹ لیے، 4 ٹھیک ہو کاٹ گیا، لیے، 5 کاٹ لیے، وہ نہیں ہوتے پورے نا۔ ہوں، تو ابھی جب ایک کام کر رہے ہیں ٹھیک تو ہو اس گیا۔ کو پھر صحیح طریقے سے کریں۔ اچھا، ابھی دیکھا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہے ہمارے کرکٹر وسیم اکرم صاحب، انہوں نے حج کیے اور بال ابھی ان کی بڑے ہی ہیں۔ اب اگر آپ ان کی فوٹوز جی جی، دیکھیں، انہوں نے چوتھائی سر کے، ہاں بس وہ گمان اچھے ہی رکھے، انہوں نے چوتھائی سر کے کٹوا لیے ہوں گے بال نا، چاروں طرف سے کٹوا لیے ہوں گے، وہ پتہ تھوڑی لگتا ہمارے کو۔ اب چوتھائی سر کے بال ایسے ہیں کہ آپ نے تھوڑے 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 سے پورے سر سے کٹا لیے تو حکم ادا ہو جائے گا۔ چوتھائی سر کس طرح ہم اس کو مطلب میئر کریں گے؟ یعنی چوتھائی سر نہیں ہوتا، چوتھائی بال ہوتے ہیں، یعنی 1/4 بال کٹوا لیے جائیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے یعنی کہ جو جو بال ہماری آپ کے انگلی، ہیں وہ ان کا چوتھا کیا ہے نا؟ ہاں وہ 1/4 بال جو ہوتے ہیں نا، یعنی انگلی کے جو ایک حصہ ہے، 3 حصے ہوتے ہیں نا انگلی کے، تو 1/4 بال اگر انہوں نے مشین لگوا کے بڑی والی سے کٹوا لیے تو وہ چوتھائی سر کے حکم میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا باہر کھڑے ہوتے ہیں اچھا، کینچی لے کے، وہ تو ہے ہی نہیں پھر۔ نہیں وہ جو کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں، آپ نے بال پراپرلی نائی سے ہی کٹوانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چاروں طرف سے آپ کے بال تھوڑے اچھا، تھوڑے سے اس میں کینچی سے چھوٹے رفیق کر خان دیں گے۔ صاحب، جی اس سر، میں اب ہر بندے کے اپنے اپنے ہوں گے نا، جس کے زیادہ بڑے ہوں گے تو اس کا اپنی چوتھائی حصہ ہوگا، جس بالکل کا صحیح بات، سر پہ بال بالکل صحیح چھوٹے بات، سے ہیں اس کو اس کے حساب سے ہوں گے نا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نائی سے بولیں گے چاروں طرف سے تھوڑے تھوڑے سے بال کاٹ دے گا،
وہ چوتھائی سر کے پورے ہو ٹھیک ہے، جائیں. صحیح ہو. بہتر یہی ہے کہ مشین لگوا کے بال سارے کاٹ لیں, گنجا ہو جائیں, ایک دفعہ تو جانا ہے تو کیوں نہ کریں, تو اس میں پورا ثواب حاصل کریں, ثواب کو جی کیوں جی کیوں ثواب چھوڑیں. لیکن لیکن یہ ظاہر ہے لوگوں کی دنیا داری بھی ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لگیں گے یہ وہ, تو بھائی ٹھیک ہے, پھر آپ نے جو کرنا ہے, جو سہولت شریعت نے دی ہے آپ اس کو جو ہے نا. چلیے عرفان صاحب کا سوال ہے. جی عرفان صاحب. جی سر جی. عرفان اچھا صاحب. مفتی صاحب اپنا گزارش یہ تھی کہ اپنا جیسے ہی ہم عمرہ کا احرام باندھتے ہیں, طواف کرنے کے بعد جب صحیح کریں گے تو اس میں احرام بھی کر سکتے ہیں آپ وقفہ, حدیث سے یعنی کہ وقفے سے صحیح کرنا. بالکل وقفے سے صحیح کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ عمرہ کر کے, آپ طواف کر کے گھر چلے گئے, اس کے بعد نہا دھو کے دوبارہ اچھا آئے, دوبارہ آ کے صحیح کریں, بالکل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنہوں نے اپنا جو حج تمتع کرنا ہے تو وہ یعنی کہ عمرہ کر کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے نا. ٹھیک ہے, بالکل اب صحیح. وہ جو وہ مکی, یعنی کہ وہ مکی کہلائیں گے, جی, اب جیسا وہ کہ آپ اہل نے کہا مکہ کہ وہ کہلائیں گے. اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گی, بالفرض وہ مسجد عائشہ میں جائیں گے, تو اس میں دم کی صورت تو نہیں لازم آئے گی؟ نہیں, مسجد عائشہ جو ہے وہ میقات کے اندر ہے, کوئی دم نہیں ہوگا. مسجد عائشہ جا کے باندھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب تک آپ میقات کے اندر ہیں آپ کہیں سے بھی باندھ لیں, ٹھیک ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. آپ چلو جدہ چلے ٹھیک, گئے, پھر جدہ سے جزاک اللہ. احرام باندھ کے جدہ آ گئے, جدہ سے احرام باندھ کے ڈائریکٹ آپ جو ہے وہ مینا چلے جائیں, 8 تاریخ کو کر سکتے ہیں. جی جی ام حنزلہ بہن سوال, ام حنزلہ بہن کا سوال. مفتی صاحب جو حج کران کریں گے تو یہ پھر وہاں کے رہائشی کریں گے, تو جو اگر ہم دور سے گئے ہوئے ہیں لوگ تو وہاں پہ جیسے 15-20 دن پہلے چلے جاتے ہیں, تو پھر ہم وہاں کے رہائشی کہلائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ مفتی صاحب سلائڈ لگائیں, آپ یہ اچھا سوال ہے, میں ابھی آپ کو بتا دوں. سلائڈ نمبر بتاتا ہوں میں آپ کو, تو آپ کون کا سی نمبر؟ جی, ایک منٹ وقت دے رہے ہیں, میں نکال لوں سلائڈ پر, میں آپ کو بتاتا ہوں سلائڈ نمبر. آپ آ جائیں سلائڈ نمبر 29. جب تک ایک میرے سوال کا جواب دیں. جی یہ جب ہم کریں گے, مطلب حلق کرا لیا حج کے موسم پہ, حلق کرا کے ہم نے سارا کچھ چینج کر لیا, اب ہم طواف زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو دوبارہ احرام باندھیں گے؟ نہیں, سادہ کپڑوں میں. طواف زیارہ, اچھا سوال کیا آپ نے. طواف زیارہ سادہ کپڑوں میں کرنا ہے, احرام میں نہیں کرنا, ٹھیک ہے, کیونکہ 5 دن سے آپ آلریڈی احرام باندھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے 4 دن 5 دن سے بنا ہوا ہوتا ہے, تو جی طواف جی. زیارہ کرنے کے لیے آپ سادہ کپڑوں میں ہی جائیں گے. تو اس میں طواف زیارہ صرف طواف ہی ہوگا نا پھر اس میں؟ صرف طواف ہوگا, طواف زیارہ آپ نے کر لیا, اور سادہ ہی کپڑوں میں صحیح بھی ہوگی, ساتھ ٹھیک میں؟ ہے. ہاں, سادہ کپڑوں میں حج کی صحیح سادہ کپڑوں میں ہی ہوگی. صحیح کے لیے بھی, جو حج کی صحیح ہے اس کے لیے بھی احرام نہیں ہوتا. اگر پہلے کریں گے تو احرام میں کریں گے, یعنی طواف زیارہ اور مزدلفہ جانے سے پہلے کریں گے, وہ مینا جانے سے پہلے کریں گے, تو پھر جی آپ نے حالت احرام میں ہی کریں گے, کیونکہ احرام تو کھلا ہی نہیں ہے. اور جب احرام کھل جائے گا تو پھر جی وہ جی. سادہ لباس میں, دونوں کام سادہ کپڑوں میں ہو. تو ٹھیک, جو باقی طواف صدر ہے وہ پھر احرام کے ساتھ ہوگا؟ نہیں, طواف صدر یعنی جس کو طواف رخصت کہتے ہیں, جی جی ٹھیک ہے نا, یا طواف ودا جس کو کہتے ہیں, وہ بھی جی جی. احرام کی حالت میں نہیں ہوگا, وہ بھی احرام میں نہیں کرنا ہے, وہ بھی سادہ کرنا ہے. اگر احرام باندھ کے کریں گے تو پورا عمرہ کریں گے, اچھا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کرنے کے لیے مسجد عائشہ جا کے احرام باندھ کے آتے ہیں, تو پھر آپ نے پورا عمرہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو احرام جو حج کے جتنے بھی طواف ہیں, طواف زیارہ اور طواف ودا جو دونوں ہیں, ان کے لیے جی احرام شرط نہیں ہے, شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. سادہ لباس میں کر کے آپ اپنے گھر چلے جائیں. ٹھیک ہو گیا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح کے لیے اچھا یہ باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اگر بالکل وضو صحیح نہیں بات ہے ہے, آپ کا تو صحیح کر کے لیے سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں. اس میں بس ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ صحیح کر رہے ہیں اور اچانک اذان ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, تو آپ کا تو وضو ہے نہیں, آپ نکل بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بند ہو جاتے ہیں راستے چاروں طرف سے, آپ جا ہی نہیں سکتے وضو کرنے کے لیے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ وضو سے جائیں. لیکن اگر وضو ٹوٹ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے, تو پھر آپ صحیح کو کنٹینیو کر سکتے ہیں, صحیح میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, صحیح بغیر وضو کے بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اب جو ہے نا, جو موجودہ حالات ہیں اس میں کوشش یہی ہو کہ آپ کا وضو ہی ہونا چاہیے, اس لیے کہ نماز کا ٹائم بھی آ جاتا ہے بیچ کے اندر نا, جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اتنا رش ہوتا ہے, بیچ میں نماز کا ٹائم ہو گیا, اب آپ نماز پڑھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کا وضو نہیں ہے. تو اب آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو تو پھر میں وضو کروں, تو پھر کنٹینیو کروں. تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ وضو کے ساتھ ہو, لیکن وضو ضروری نہیں ہے صحیح کے لیے, یہ صحیح بات ہے آپ کی. چلے اب آتے ہیں ہم 29
जी 29 पे आ जाए, ठीक है ना। 29 पे देखें हज अफराद, मैंने बताया ना लोगों की भी 3 किस्में, जगहों की भी 3 किस्में, ठीक है। तो हज अफराद में क्या है, सबसे पहले हज अफराद करने वाला हज की नियत करेगा, ठीक होगा। एक बात याद रख लीजिएगा, ये अहले हरम यानी जो हरम के अंदर रहने वाले मक्की लोग हैं वो हज अफराद करेंगे, सिर्फ हज अफराद करेंगे, हज का ही ihram बांधेंगे, वो उम्रा नहीं करेंगे। वो लोगों को जगह देंगे, बाहर से आने वालों का इस्तकबाल करेंगे, बाहर से आने वालों का ख्याल करेंगे, लिहाजा वो मक्का को, हरम को, मस्जिद हराम को वहाँ पर रश नहीं करेंगे। लिहाजा उनका हुक्म क्या है कि उन्होंने सिर्फ हज अफराद करना है। हज अफराद का मतलब ये है कि ihram बांधो, सीधा मीना पहुंच जाओ, ठीक है। अच्छा, ठीक। हिल्ली यानी वो जो मीकात और हुदूद हरम के अंदर रहते हैं वो हज अफराद कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। यानी जद्दा में रहते हैं, हज अफराद करना चाहते हैं, जद्दा से ihram बांधेंगे, सीधा मीना चले जाए, सीधा मक्का आएंगे, उम्रा करेंगे, और वहां से वो चाहें तो उम्रा कर लें, ना चाहें तो सीधा वो मीना चले जाएं, ठीक है। आफाकी यानी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से आ रहे हैं वो भी हज अफराद कर सकते हैं। मीकात से उन्होंने ihram बांधना है, बगैर मीकात के ihram नहीं बांध गुजर सकते, ठीक है। इन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तवाफ़ कुदूम यानी जो अराइवल का तवाफ़ होता है वो भी वाजिब नहीं है, ये भी ये सुन्नत है, ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। लिहाजा वो भी ihram बांध कर बराह रास्त सीधा जो है वो मीना चले जाएं और अपने हज को कंटिन्यू करें, ठीक हो कोई बात। अब हज किरान की तरफ आ जाएं। हज किरान में हज और उम्रे दोनों की नियत करनी है, एक ही ihram से करनी है, 2 ihram से नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अहले हरम हज किरान नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो दम वाजिब होगा, यानी जो मक्का के रहने वाले हैं। हिल्ली भी हज किरान नहीं कर सकते, इन पर भी दम वाजिब होगा, ठीक है। सिर्फ आफाकियों के लिए ये है कि वो हज किरान कर सकते हैं। आफाकी यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले हज किरान कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। मीकात पे पहुंच के ihram बांधेंगे और ihram बांधने के बाद ये मक्का आपने जाके, हिल्ली का बताया, हिल्ली से क्या आपने मुराद लिया? हिल्ली से हिल्ली से मुराद वो जो मीकात और हुदूद हरम के दरमियान यानी दूसरे सर्किल में रहते हैं, उन्हें जी हिल्ली या मीकाती कहते हैं। यानी मीकाती यानी मीकात के अंदर वाले, और मक्की यानी मक्का के हुदूद मक्का के अंदर वाले, हरम जी यानी या हुदूद हरम के अंदर वाले, ठीक है। बाकी इन पे कुर्बानी वाजिब है, तवाफ़ कुदूम और सही ये कर सकते हैं, इनको करना है। जबकि जो है ये उम्रा करेंगे तो तवाफ़ कुदूम अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये उम्रा करेंगे तो उनका तवाफ़ कुदूम हो गया और सही भी हो गई तो उम्रा पूरा हो गया। फिर इसी ihram के अंदर 8 ज़िल-हिज्जा को अपने घर से सीधा नहा धो के, चाहे गुस्ल करना चाहते हैं कर लें, ना करना चाहें ना करें, सीधा 8 ज़िल-हिज्जा को हम ये किरान वाले अरफा मीना चले जाएं, यानी ठीक। उम्रा करने के बाद भी इन्होंने एहराम नहीं उतारना, ihram नहीं उतारना है, इन्होंने हज एहराम की किरान हालत करना है, में 8 दिन गुजारेंगे, जितने भी दिन हैं ये एहराम नहीं इनका उतरेगा जब तक ihram वो। नहीं उतारना, जी जी जी, जी, किरात ठीक है ना इसी ये। जिक्र। जी हाँ, और इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं, हज किरान करने वाले ये आफाकी होंगे, यानी हम लोग कर सकते हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से जी जा जी। रहे हैं, ये लोग कर सकते हैं, या जो रियाद में रहने वाले हैं, या जो अच्छा, दम्माम में जो रहने वाले हैं, जो मदीना मदीना हुदूद मदीना मदीना वाले हैं, ठीक है ना। जी तो जो मीकाती हैं और हुदूद हरम के रहने वाले वो नहीं करेंगे। अच्छा, हज जी तमत्तो में आ जाएं। इसमें क्या होगा, पहले उम्रा करेंगे, उम्रे की नियत बांधेंगे, फिर हज करेंगे, हज की नियत करेंगे, ठीक है ना। तो उम्रे का तवाफ बंधेगा, उम्रे का ihram बांधेंगे, उम्रे की नियत करेंगे, फिर हज का ihram बांधेंगे, हज की नियत करेंगे, ठीक है। हज यानी जब अलग जाएंगे पहले सबसे पहले उम्रे की नियत करेंगे, यानी कि मिकात से उम्रे की गुजरते नियत हुए। करेंगे, जी। हाँ और चाहे तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, हज और उम्रे दोनों की नियत भी एक साथ कर सकते हैं। लेकिन उम्रे करेंगे तो उम्रे की नियत करें, उसके बाद उम्रा करके ihram खोल दें और वहाँ रहें जी जितना रहना है। फिर जैसी 8 ज़िल-हिज्जा होगी, आपने डायरेक्ट यहाँ से ihram पहनना है और मीना रवाना हो जाना, ठीक है। और हज की नियत करके ihram पहनना और मीना रवाना हो जाना, ठीक है। तो हज अलग ihram से होगा और उम्रा अलग ihram से होगा। अहले हरम हज तमत्तो नहीं कर सकते, और हिल्ली यानी जो मीकाती हैं वो भी तमत्तो नहीं कर सकते, ठीक है। इन पर करने पर दम वाजिब होगा। तो आप ये देखें कि जितना आप हरम से दूर होते जा रहे हैं, आपके लिए हज की जो अक़साम है वो बढ़ती जा रही हैं। यानी हज जी अफराद सिर्फ अंदर वाले ही करेंगे और किरान और तमत्तो बाहर वाले सब करेंगे। आसानी हो रही है ना। ये आसानी हो रही है ना, ताकि क्योंकि उनको ज़्यादा सवाब चाहिए, उनके पास आना जाना नहीं होता, उनको टाइम लगता है, तो उनके लिए किरान और तमत्तो रखा गया है कि इन दोनों हजों में बहुत ज़्यादा सवाब है। और हज अफराद उनके लिए रखा गया, ये तो वहाँ के रहने वाले हैं, जब चाहेंगे उम्रा कर लेंगे, जब चाहेंगे
جو ہے وہ طواف کر لیں گے تو ان کے لیے ثواب کی فیسلٹی زیادہ، لہٰذا ان کے لیے حج کی فیسلٹی کم کر دی، جی ٹھیک ہے نا. یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ بنایا کس طریقے سے گیا ہے. جی یہاں کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں سیدھا مینا کی طرف چلتا ہوں. اچھا قبلہ، اس میں حج تمتع میں یہ بھی آسانی ہے کہ پھر بندہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکل آتا ہے جی کہ عمرہ وہ کرنے کے آپ، بعد. جی عمرہ کرنے کے بعد وہ فارغ ہو جائے اور آرام سے. جی عمومی طور پر 95% لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، اور ہم بھی حج تمتع ہی کو پریفر کرتے ہیں لوگوں کو، کہ یہ کریں کہ اس میں جو ہے وہ تکالیف جو آسانی ہے ہے. وہ کم ہے، آسانی زیادہ آسانیاں شرائط زیادہ نہیں. ہیں. جی ہاں جی آسانیاں پروفیسر زیادہ صاحب ہیں کو سوال کرتا ہوں. پروفیسر صاحب. جی سر. جی پروفیسر مائک آپ کا میوٹ ہے. پروفیسر صاحب ہے ہمارے ایک. جی سر، جی بات یہ ہے کہ اگر جب ہمیں احرام باندھا ہوتا ہے تو ہم نہا سکتے ہیں، مطلب بالکل سارے کے کام کر سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، صرف خوشبو نہیں لگانی ہے اور جو احرام کی پابندیاں وہ برقرار رکھنی ہے. باقی اگر ناپاکی کی حالت ہو گئی یا ناپاکی لگ گئی یا احتلام ہو گیا یا کوئی اور چیز طرح ہو گئی جس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو آپ کریں، وہ واجب ہے، وہ ادا تو کریں. احرام چینج بھی کر سکتے ہیں. احرام میلہ ہو بالکل گیا دوسرا. احرام میلا ہو گیا دوسرا باندھ لیں، 2 کپڑے ہو، 3 کپڑے، 4 کپڑے اپنے پاس رکھیں ہمیشہ، اور جو میلا ہو جائے اس کو نکال کے دوسرا پہن لیں. جی اچھا قبلہ، اس کے ساتھ ایک گزارش تھی، جو غسل کرے گا وہ صابن تو استعمال ہی نہ کرے گا نہیں نہیں ایسا، کیونکہ جیسے میں صابن نے پہ کہا نا، خوشبو لگی ہوتی ہے. جی میں نے اس جی لیے کہا کہ جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ نہیں جی چھوڑ سکتے آپ، جی جی. ٹھیک ہے. جی تو ام احرام، حنزلہ ام حنزلہ جی ام تو حنزلہ. احرام کی پابندیاں جو ہیں، آپ آ جائیں سلائیڈ نمبر 61 پر. مفتی صاحب ایک اور بہن کچھ سوال ہے جی جی کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے کہ 7 روزے وہاں پہ رکھے اور 3 واپس آ کے، تو یہ کس عمرے میں آئے گا، حج کے کس کیٹیگری میں جی آئے جی گا؟ یہ میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس قربانی نہیں ہے. چلے ہم ٹھیک ہے 61 پہ آ جائیں. جی 61 62 پہ آ جائیں. اچھا عبدالرفیق صاحب، جب عمرے پہ جاتے ہیں پاکستان جی سے لوگ تو 4 یا 5 عمرے کرتے ہیں، تو ہر دفعہ پھر بال منڈانا واجب ہے؟ تو ہر عمرے پہ پھر جتنے 5 عمرے کرتے ہیں ہر آپ کا دفعہ بال سوال منڈائیں گے؟ جو ہے نا وہ آپ کی آواز چلی گئی. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے، ٹھیک ہے. تو وہ ہر دفعہ جب 4 عمرے 5 عمرے کریں گے ہر دفعہ پہ سر منڈائیں گے دیکھیں کیونکہ اس واجب ہے؟ کو اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جو عمرے کے فرائض ہیں اور واجبات ہیں نا، وہ چاہے 1 دفعہ ہوں چاہے 10 دفعہ کرنے ہوں، ٹھیک ہے، ہر دفعہ ہر کام پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 1 دفعہ سر پہ اس طرح لگ گیا تو ظاہر ہے کہ اب ایک شخص کوئی بار بار تو وہ کرے گا نہیں، کہ اس پہ کرے گا تو ظاہر ہے اس پہ زخم ہو جائیں گے، خون بھی نکل سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے مشینیں موجود ہیں، تو اس سے نائی سے بولے مشین لگا دیں تو مشین لگا دے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح لگانا ہر دفعہ ضروری نہیں ہے. مشین سے بھی آدمی گنجا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نائی والا اس طرح ہی لگائے اور بالکل سارے بالوں غائب کر دے. نہیں، وہ بلکہ مشین بہتر سے، ہے کہ مشین ساتھ لے کے جائے. مشین ساتھ لے کے جائے اور کسی کو بول دے تو وہ آپ کو کر دے گا بس. ٹھیک ہوگی. اچھا یہ دیکھیے، یہ مفتی اصغر صاحب کی پریزنٹیشن ہے، بڑی صحیح. زبردست ہے. احرام کی پابندیاں جی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پہ بیان کیا ہے، تو آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اس کے اندر پوری تفصیل ہے کہ احرام میں کیا کیا چیزیں حلال ہیں. اور 64 کو بھی دیکھیں، 64 میں بھی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 64 کو لگا دیں. اس کے بعد یہ جو ہے یہ پریزنٹیشن جو ہے نا 64 والی لگائیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ ساری قبلہ، پابندیاں اس میں، کون سی چپلیں ہیں، کیا اس میں یعنی استعمال کہ کرنا ہے. جی اچھا اس طرح کی چپل نہیں استعمال کر سکتے ہیں. جی اس طرح کی چپل نہیں استعمال کر سکتے. ہمارے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ بھائی آپ کی ایڑی نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ماسک بھی جو ہے وہ ہم، جو یہ ماسک نظر آ رہا ہے آپ کو یلو کلر کا، لائٹ یلو کلر کا، تو ہم ظاہر ہے کہ جو جو بیماری کی تھی یا وبائی مرض تھا تو اس میں تو اس کی اجازت یہاں کے فقہا نے دے دی تھی، لیکن عام حالات میں اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی دمے کا مسئلہ ہے، استما کا مسئلہ ہے، تو وہ یوز کر سکتا ہے. وہ یہاں کے علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے. باقی ویسے نارمل حالات میں صحیح صحت مند آدمی ہے، اس کے لیے اس کی پابندی کرنا ضروری ہے کہ وہ نہیں استعمال کرے گا ماسک. ٹھیک ہے. تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر احرام کی پابندیوں میں مل جائے گی. اب ہم چلتے ہیں اچھا قبلہ، جی فرمائیے. یہ
سب کی آسانی کے لیے ایک رائے ہے، اس پر مفتی صاحب نے سلسلہ بھی کیا ہوا، مفتی علی اصغر صاحب نے، پریکٹیکل یوٹیوب پر بھی موجود ہے، یعنی کہ ہاں ہاں پورا بالکل موجود آسان ہے، ہے، ہاں جی جی، جو اس کو بھی جن دیکھ کو لیں۔ نہیں سمجھ آ رہا وہ ادھر سے بھی سن سکتے ہیں تفصیل سے۔ جی جی جی۔ اچھا اب ایسا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو آپ نے، اب پریزنٹیشن 99 پہ آ جائیں، 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا چلے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، صبح چلے جائیں، ایک دن پہلے بھی چلے جائیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی جا سکتے ہیں، ساتھ کو بھی جا سکتے ہیں، فارغ ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آسانی کے ساتھ حرم میں بغیر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے نماز پڑھ سکتے ہیں تو حرم میں ہی رہیں، اور اگر تکلیف ہے، پریشانی ہے، رش زیادہ ہے تو آپ 7 کو چلے جائیں، 8 کو چلے، لیکن 8 تاریخ کو جو ہے وہ مینا جانا ضروری ہے۔ پھر مینا میں جتنی نمازیں آپ کو مل جائیں ان کو جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز کو وہاں پہ ادا کریں، اور جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں آرام سے۔ اس کے بعد اب یہ ہم 8 تاریخ کو مینا پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ 8 تاریخ کو وہاں آپ کو پاس وغیرہ دیا جائے گا کہ آپ کا جی جی، آپ کے پاس ایک پاس ہوتا ہے باقاعدہ، آپ کے ہاتھ میں لگا ہوا ہوتا ہے، آپ کے خیمے کا ایڈریس ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک گائیڈ ہوتا ہے، اب تو بہت اچھا ہو گیا ہے، اب پہلے کی اچھا طرح نہیں ہے، تو وہ آپ کو جو آپ کا معلم ہوتا ہے وہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل ہر چیز آپ کو ٹائم پر بتائے گا، جگہ بتائے گا، اور کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے کیا کرنا ہے، وہ سب چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ جو ہے۔ وہاں مسجد ہے قریب جہاں نماز جماعت وغیرہ آپ فرما رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے زیادہ تر لوگ مسجد جو نماز ہوتی ہے وہ اپنے اپنے ٹینٹ میں جو ہے مختلف جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر ٹینٹ میں اپنی ایک جماعت ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے ٹینٹ میں خود جماعت کرا کے پڑھ لیں۔ جو ہم ٹھیک حنفی حضرات عموماً لیٹ پڑھتے ہیں، تو جو پاکستان سے گروپ گیا وہ ہوتا ہے تو وہ عموماً لیٹ پڑھتا ہے، تو وہ لوگ لیٹ پڑھتے ہیں، باقی جو لوگ جلدی پڑھنا چاہتے ہیں وہ جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ سب وہاں چیزیں یہ صحیح ہیں۔ مسجد ہے نہیں وہاں؟ نہیں، مسجد ہے گی، مسجد ہے، جو یہ جو نظر آ رہی ہے نا تصویر میں، جو مسجد نظر آ رہی ہے مسجد ہے، لیکن یہاں تک پہنچنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے مشکل ہو نا؟ جاتا جن کا خیمہ قریب ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں مسجد میں، ہے۔ یہ مسجد باقی تو مسجد خیف جی، بتا رہے ہیں؟ یہ مسجد خیف جو ہے نا وہاں پہ، یہ وہاں موجود ہے، لیکن یہ کہ مینا اب اتنا بڑا ہے کہ یہ کوئی 7-8 کلومیٹر جو ہے نا آپ کو جا کے ملے گا مسجد، اگر آپ بالکل آخر میں رہتے ہیں تو یہاں تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے، لیکن اگر مسجد میں پہنچ سکتے ہیں تو بے شک چلے جائیں، لیکن ہم یہی سجیسٹ کریں گے کہ اطمینان سے اتنا ٹائم سفر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آرام سے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اپنے کیمپ میں رہیں اور نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، جتنا وقت عبادت میں گزار سکتے ہیں کریں۔ یہ پیدل چلنے کا بھی بہت ٹائم آئے گا، ابھی اچھی خاصے پیدل چلنا پڑے گا، تو اچھا، اس لیے اطمینان سے جو ہے نا اپنے خیمے میں گزاریں۔ ہاں ٹھیک ہے، چھالے نہ پڑ جائے۔ ہاں، وہ تو پتہ لگا کہ وہ جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے وہ پریشانی ہو گئی۔ پہلی پریکٹس جی، آگے؟ جی، اس کے بعد اب ہم جو ہے وہ 8 تاریخ کو ہم پہنچ گئے جو ہے وہ مینا پہنچ گئے، اور 8 کو ہم نے جو ہے وہ مینا سے جو ہے وہ رات سارا، کو یہاں ہاں رات یہاں رات رات گزارنی سب ہے؟ گزار لی، ہاں رات گزار لی۔ اب جو ہے وہ 9 تاریخ یعنی مغرب کے بعد 9 شروع ہو جاتی ہے، تو رات جی گزرے گی، اور پھر صبح فجر کی نماز جو ہے پڑھنے کے بعد قافلہ جو ہے وہ مینا کی طرف سب روانہ ہو جائیں گے، نہیں، ٹھیک ہے مینا تو نکلے نا اب نا؟ وہ عرفات، اب عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے، تو یہ 9 کتنے ذی کلومیٹر الحجہ ہوگا کو تقریباً؟ کتنا کلومیٹر ہوگا؟ یہ تقریباً وہاں سے 6 سے 7 کلومیٹر ہے، 8 کلومیٹر ہے تقریباً، آپ یہ سلائیڈ نمبر 112 لگا لیں۔ جی اچھا، اب یہ نقطہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ چلنا شروع کریں گے تو آپ کو عرفات میں اپنے کیمپ تک پہنچتے پہنچتے زور کا ٹائم ہو جاتا ہے، اتنا ٹھیک ہے؟ رش ہوگا؟ جو اتنا رش ہوتا ہے، بعض لوگ 10-11 بجے تک پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ تھوڑا پہلے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اکثر ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ رش بہت ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں تک پہنچنا، لیکن ابھی سہولتیں ہیں، کیمپ میں جو جگہیں ہیں ان کی گاڑیاں شاڑیاں سب رکھی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے ٹائم پر آپ کو بتا دیتے ہیں، وہ اور اب ٹرین بھی چل یہاں رہی سے ہے تو پیدل جانا ہے گاڑیوں پہ جانا ہے؟ نہیں، گاڑیاں جب سب گاڑیاں جاتی ہیں، ٹرین کا ٹکٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پاس ملا ہوا ہوتا ہے، آپ اس پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم وہ آپ کو سب بتا دیتا ہے، آپ کا معلم کہ اتنے ٹائم پہ آپ کی بس آئے گی یا اتنے ٹائم پہ آپ کو ٹرین ملے اچھا گی۔ اچھا، مینا سے، اچھا وہ جو اب مکے سے نکلیں گے مینا کی طرف وہ بھی گاڑیوں پہ آئیں گے؟ وہ سب گاڑیوں پہ جائیں گے، وہ سب آپ کا ٹائم وہاں پہ جو آپ کا معلم ہے وہ آپ کو بس میں بٹھائے گا، جگہ بتائے گا، لوکیشن بتائے گا، وہ سب آپ کو کرا کے دے گا، اچھا ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بالکل بھی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ مینا سے جب جائیں گے تو آپ کو پورا گائیڈ ملے گا، آپ کو ٹائم مل جائے گا، جگہ بتا دیں گے، گاڑی بتا دیں گے، ٹرین میں جانا ہے ٹرین کا بتا دیں گے، تو یہ سارا کام کرتے کرتے آپ تقریباً 11-12 بجے تک جو ہے وہ جو ہے عرفات جو ہے میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ اب شرعی اعتبار سے عرفات کا جو وقت ہوتا ہے وہ ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے،
ٹھیک ٹھیک ہے. اب آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم 9 ذی الحجہ ظہر کے وقت سے عرفات کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد مغرب ہو جاتی ہے. مغرب کے بعد 10 تاریخ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو 10 تاریخ کی فجر، ٹھیک ہے، یا 9 کو ہم کیسے عموماً تو رات 9 کو کہتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کی جو فجر سے پہلے تک کا وقت ہے نا، یہ پورا وقوف عرفہ کا وقت ہے. تو اس میں دیکھیں یہ لکھا ہے نا وقت ابتدا اور وقت انتہا. تو اگلی پوری رات فجر شروع ہونے سے پہلے تک جو ہے اگر کوئی شخص 1 منٹ بھی عرفات میں رک گیا تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا، اس کا حج ادا ہو گیا. یعنی اس کو حج ظہر سے لے کر وقت ظہر شروع ہو گیا. ہاں، ظہر سے شروع ہو کے 9 کی اور 10 کی اور فجر تک، کیوں مغرب کے بعد فجر 10 شروع ہو جاتی ہے نا، یاد رکھیں مغرب کے بعد 10 شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگلی یہ لکھا ہے انہوں نے اگلی پوری رات، یعنی اسی رات کی فجر تک کسی بھی لمحے اگر عرفات سے کوئی شخص گزر گیا تو اس کا وقوف عرفہ ادا ہو گیا، تو حج کا یہ بڑا رکن اس نے ادا کر لیا. ٹھیک ہے ٹھیک. جی. اچھا جی، پوچھے سوال پوچھیں پھر میں آگے چلتا ہوں اس کے بعد. جی میں یہ کہنا چاہ جی رہا السلام تھا کہ علیکم. اگلی 5 نمازوں کا وقت یعنی ظہر سے لے کے اگلی فجر تک اسی ٹائم بھی جی اگر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا جی جی وقوف عرفہ بنے. اور یہ میں فجر کا وقت ختم ہونے شروع ہونے تک یعنی سورج طلوع ہونے تک. جی اس سے پہلے تک فجر کا وقت شروع ہونے تک. تو فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ 3 ساڑھے 3 بجے فجر کی اذان ہو جاتی ہے ادھر پہ. ٹھیک ہے. تو جیسی اذان ہو جائے گی تو اذان سے پہلے آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے. یعنی مکمل عشاء کا وقت جب ختم ہوگا تو وہ یہ بھی ختم ہو یہ جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مکمل عشاء کا وقت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ وقوف عرفہ ہو گیا. تو اب آپ دیکھیں کہ عرفہ کا ٹائم ظہر سے شروع ہو کے 10 تاریخ کی فجر تک رہتا ہے. تو اچھا خاصا ٹائم ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا ٹائم ہے تاکہ ہر شخص کو وقوف عرفہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے. مینا سے کوئی لیٹ بھی ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہوگا اس کے لیے. مینا سے اگر وہ لیٹ بھی ہو گیا تو وہ ہر صورت مغرب تک اگر عرفات پہنچ گیا تو اس کا ٹائم ہو جائے گا، اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد عرفات کے بہت سارے مسائل ہیں. اس میں نمازیں جمع کر کے وہاں پڑھائی جاتی ہیں، وہ نمازیں جمع کر کے پڑھنی ہیں. ظہر اور عصر جو ہے وہ ملا کے وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. تو آپ نے ظہر اور عصر جو ہے وہ ملا کے پڑھنی ہے. یہاں پہ وہ کوئی چکر نہیں ہے کہ وہ آخر وقت میں ہو یا پہلے وقت میں ہو، نہیں. یہ تواتر سے حضور علیہ السلام کی سنت بھی چلی آ رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہ کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر جو ہے وہاں بھی اکثر ایسے اپنی جماعتیں چل رہی ہیں اور جی یہ سب کیمپ میں چل رہی ہوتی ہیں. کیمپ میں ہوتی ہیں یہ ساری نمازیں، ظہر عصر سب کیمپ میں ملا کے پڑھتے ہیں. یہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ کس وقت ہوتا ہے؟ وہ خطبہ جو ہے وہ اس میدان میں، جو عرفات کے میدان ہے، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، میرے کو نام یاد نہیں ہے، اس مسجد میں ہوتا ہے. تو اگر آپ نے وہ مسجد جانا ہے تو آپ، ہاں مسجد نمرہ، صحیح مسجد نمرہ. تو وہاں اگر پہلے پہنچ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو دونوں خطبے بھی سن لیں گے اور جماعت کے ساتھ وہاں جو ہے نا پورے اجتماع کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ لیں گے. لیکن یہ کہ چونکہ لوگ اتنے ہوتے ہیں نا تو یہ جوانوں کو تو کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ 50-60 کے بعد جو 60 کے بعد جا رہے ہیں نا ان کو تو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بہت جو ہے نا اس کے اندر بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ جو ہے وہ گئے. پھر تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے کہ وضو کہاں سے کریں گے اور کہاں جائیں گے. وہاں وضو کا سسٹم کیا ہوتا ہوگا؟ نہیں، وضو کا دیکھیں جو لوگ اپنے خیمے میں ہے نا وہاں وضو خانے بھی ہیں، وہاں کھانے کا انتظام بھی ہے، وہاں نہانے کا انتظام بھی ہے، صفائی ستھرائی کا انتظام بھی ہے. تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ مسجد نمرہ چلے گئے اور اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر آپ کی یہ 4 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے، 3-4 گھنٹے کی. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چلو پیچھے مسجد ہے وہاں وضو خانہ بنا جا کے کر لیں، وہاں تک پہنچنے میں جو ہے آڑے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا. اللہ اکبر. یہ کوئی حج بڑا آسان کام نہیں ہے. نہیں یہ آسان کام نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بوڑھوں کا کام نہیں ہے، یہ جوانوں کا ہی کام ہے. وہ کرنا بھی جو ہے نا حالت جوانی میں ہی کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. ہاں کیونکہ اس کو پھر اس حالت میں کرتے ہیں تو پھر کرنے کا مزہ آتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر بھاگ دوڑ ہے، چلنا پھرنا ہے، اور اس میں جو ہے نا کافی زیادہ مان لیجیے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کا کام ہوتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سلائیڈ نمبر 124 پہ آ جائیں. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد عموماً مغرب کے بعد لوگ عرفات سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور عرفات سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے اب انہیں کہاں جانا ہے، اب انہیں مزدلفہ جانا ہے. تو مزدلفہ کا جو ٹائم ہے، وقت آغاز یہاں لکھا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے سورج طلوع ہونے تک کا یہ وقت ہے مزدلفہ کا. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھ لیجئے کہ
ظہر کی نماز یہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے سے پہلے جو ہیں تمام لوگ عرفات سے مزدلفہ آ جاتے ہیں اور مزدلفہ میں آ کے جو ہے وہ مغرب اور عشاء کی نماز ساتھ کر کے پڑھی جاتی ہے. تو یہ دوسری 2 نمازیں ہوتی ہیں جو جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں مزدلفہ میں، مغرب اور عشاء. تو ظہر اور عصر ہم مینا میں عرفات میں پڑھتے ہیں ملا کے، اور مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھتے ہیں. اور عرفات سے سنت یہ ہے کہ مغرب کے بعد وہاں سے نکل جائے. یہ سنت جی. واجب نہیں ہے، اگر لیٹ ہو گئے تو رک جائیں، پھر تھوڑا سا اور رک کے تھوڑا لیٹ بھی نکل سکتے ہیں. تو بس اسی 10 تاریخ کی جو رات ہوتی ہے اسی رات کو آپ نے جو ہے وہ مزدلفہ میں قیام کرنا ہے اور مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، مغرب عشاء ملا کے پڑھنی ہے. اور یہ کھلے آسمان کے میں بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ پہ یہ کیمپ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ 3 سے 4 گھنٹے کا اسٹے ہوتا ہے سارا نا. تو کیمپ بھی لگا ہوا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے جنہوں نے اچھا پیکیج لیا ہے تو ان کو کیمپ بھی مل جاتا ہے، بعض لوگوں کو کیمپ نہیں ملتا. اکثریت جو ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے وقوف مزدلفہ کرتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا جب وقوف مزدلفہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا پھر آپ روانہ ہو جاتے ہیں واپس مینا کی طرف. جی. ٹھیک ہے. تو مینا آنے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب آپ مینا پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلا کام جو ہے مینا میں جو کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کنکریاں ہم کل سے شروع کریں گے. کل ہم آج ذرا لیٹ ہو گئے تھوڑا سا سیٹنگ کرتے ہوئے. ٹھیک، کل اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. بالکل کل یہاں سے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے. سارے دوست ٹائم پر آ جائیے گا. ہاں. ٹھیک اور ہے. یہ اس کو پریزنٹیشن کو بھی پڑھ لیجیے گا تاکہ کوئی سوال ہو تو ہاں جواب ٹھیک. دیں. میں جی گروپ میں پوچھیے. ڈال دیتا ہوں. میرا اس کو ایک گروپ میں سوال ڈال یہ ہے کہ میرے والد صاحب نے نا 2010 میں حج فرمایا تھا، تو انہوں نے